السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم الصرف والنحو کے حوالے سے آج ہمارا دوسرا لیکچر ہے۔ اس میں ہم پڑھیں گے کہ اسم نوع کے اعتبار سے کتنی اقسام پر مشتمل ہوتا ہے اسم، اور اس کی مثالیں، اسی طرح علامات تانیث مثالوں کے ساتھ، اور اسم کی عدد کے اعتبار سے کیا تقسیم ہے اور اس کی مثالیں کیا ہیں۔ اسی طرح جمع مذکر سالم کس طرح بنتا ہے اور اس کی مثال کیا ہے، جمع مکسر سالم، اس کو مثالوں کے ساتھ وضاحت کریں گے، ان میں کیا فرق ہے۔ اسی طرح جمع مؤنث سالم بھی۔ اس کے بعد ہے اسم معرفہ کی 7 اقسام ہیں، تو وہ اقسام کون کون سی ہیں ان سب کو مثالوں کے ساتھ پڑھیں گے۔ اسی طرح اسم منقوص کسے کہتے ہیں، اس کی مثال، اسم مقصور کسے کہتے ہیں، اس کی مثال، اور خبر کی اقسام پڑھیں گے کہ مبتدا کے بعد جو خبر آتی ہے اس کی کتنی قسمیں ہیں، اور خبر کب اپنے مبتدا پر مقدم ہوتی ہے، یعنی مبتدا سے پہلے لائی جاتی ہے، تو اس کے کیا قواعد ہیں، اس کی کیا مثالیں ہیں، آج کے لیکچر میں یہ پڑھیں گے۔ آئیے کتاب پر پڑھتے ہیں۔ الاسم من حیث نوعہ قسمان، یہ مذکر اور مؤنث، یہ پیچھے بھی ہم تذکیر اور تانیث کے اس میں پڑھ چکے ہیں۔ تو نوع کے اعتبار سے اس کی 2 قسمیں ہیں اسم کی، وہ مذکر اور مؤنث۔ اس کے بعد ہے یہاں پہ یہ کچھ اختیاری سوالات یہ کہ اختر مما یلی مثالا للاسم، کہ یہ نیچے عبارتیں لکھی ہوئی ہیں، ان میں سے کوئی ایک سلیکٹ کریں جو جس کے اندر اسم کی مثال موجود ہو۔ وقیل یا ارض ابلعی ماءکی ویا سماء اقلعی، تو یہاں پہ یہ اس کو سلیکٹ کیا گیا ہے کہ اس کے اندر اسم کی مثال موجود ہے۔ یہاں نیچے یہاں ابناؤک نشئی ابناؤک علی الشجاعت فإنک تصنعین الرجال، یہ بھی عورت کے بارے میں جملہ ہے۔ بہرحال اس میں بھی یہ شجاع اسم ہے، اور الرجال یہ بھی جمع کا اسم ہے، اور یہاں نیچے اس میں بھی اسم ہے۔ تو یہاں پہ انہوں نے اس کو سلیکٹ کیا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، لیکن اسماء تو تقریباً ساری عبارتوں کے اندر موجود ہیں مختلف اس میں، تو یہاں پہ شاید انہوں نے یہ ارض اور سماء اس کو اور ما، یہ 3 اسماء یہاں پہ موجود ہیں، یا ارض ابلعی ماءکی و یا سماء، یہ ان کے پیچھے حرف ندا ہے، اس کے پیچھے بھی حرف ندا ہے، اور ما جو ہے یہاں پہ مضاف بن رہا ہے، اس لیے شاید اس کو انہوں نے سلیکٹ کیا، ورنہ یہ الشجاع بھی اسم ہے، یہاں پہ حرف جر داخل ہو رہا ہے اس کے پیچھے، اور یہاں پہ مشتاق العمل، یہ العمل اس کے اوپر الف لام داخل ہو رہا ہے، یہ بھی اسم ہے۔ بہرحال انہوں نے اس کو ایک کو یہ صاحب کتاب نے ایک کو سلیکٹ کیا ہے، لیکن یہ تینوں جو یہاں پہ آپشنز ہیں ان سب میں اسماء موجود ہیں۔ اس کے بعد ہے اختر مما یلی مثالا للاسم، یہ بھی وہی سوال کہ نیچے جو آپشنز دیے ہوئے ہیں ان میں سے کسی ایک کو سلیکٹ کریں جس میں اسم کی مثال موجود ہو۔ ید اللہ مع الجماعہ، ویسے یہ جملہ یہ حدیث ہے، ید اللہ علی الجماعہ بھی ہے، یہاں پہ مع الجماعہ لکھا گیا ہے، تو یہ ید بھی اسم ہے، الجماعہ بھی اسم ہے۔ اگلے عبارت میں اگر دیکھیں المرأہ، یہ بھی اسم ہے، حقوق یہ بھی اسم ہے کیونکہ یہ ہا کی طرف مضاف بن رہا ہے، تو یہاں پہ یہ اس کو کلاہما صحیح ہونا چاہیے، بہرحال یہ انہوں نے ایک کو سلیکٹ کیا ہے۔ اس کے بعد ہے اختر مما یلی مثالا للفعل، کہ فعل کی مثالیں جو ہیں اس میں سے کسی ایک کو سلیکٹ کریں۔ اصبرن علی مشتاق العمل، یہاں پہ یہ اصبرن یہ فعل امر کا صیغہ نون توکید کے ساتھ، یہ ٹھیک ہے۔ ویل للضعیف ید اللہ مع الجماعہ، اس میں اسم نہیں ہے، فعل نہیں ہے، یہ اسماء ہے، تو یہاں پہ یہ ٹھیک سلیکشن ہے کہ یہ اصبرن کے اندر فعل موجود ہے اور علامت ہے نون توکید والی۔ آگے پھر آپشن دیا گیا ہے کہ فعل کو سلیکٹ کریں۔ اختر مما یلی مثالا للفعل،
یہاں پہ المرأۃ نالت حقوقہا، یہ نالت جو ہے یہ فعل ہے کہ عورت نے اپنے حقوق پا لیے. الحق احق ان یتبع، اب یتبع یہاں پہ بھی یہ یتبع بھی فعل ہے اور یہاں آگے پھر فعل نہیں ہے، پر انہوں نے اس کو سلیکٹ کیا کہ یہ ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے للتانیث علامات ثلاث تلحق آخر الاسم ومنها تاء التانیث المتحرکہ. علامات تانیث بیان کی جا رہی ہیں کہ علامات تانیث 3 ہیں، ان میں سے ایک جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے آخر میں تاء تانیث موجود ہو متحرکہ. جیسے یہ اس کی دو اس میں اسے ہم پہچان سکتے ہیں، ایک تو فعل کے اندر ہو، دوسرا یہ اسم کے اندر. اسم کی بات کی جائے تو اسم میں جیسے فاطمہ تو یا جویریت، یہاں پہ جو تا ہے یہ بھی متحرکہ ہے. اور اگر فعل کی بات کی جائے جیسے ضربتی اور علمتی، اس میں جو تا ہے وہ بھی تانیث کی علامت ہے. اس کے بعد ہے للفعل للتانیث علامات ثلاث تلحق آخر الاسم ومنها. اچھا، یہ اوپر ہم نے ابھی یہ پڑھا کہ یہاں اس کو ہم نے فعل کے ساتھ بھی تشبیہ دی ہے، لیکن فعل نہیں ہے کیونکہ اوپر آخر میں آخر الاسم کہا گیا ہے. تو یہ تا تانیث المتحرکہ، یہ گول تا مدورہ جو ہے فاطمہ اور جویریہ والی ہے، تو یہ ٹھیک ہوگا. اور وہ جو اسے ہم نے فعل کے ساتھ تشبیہ دی ہے تو فعل میں بھی تا تانیث ہوتی ہے، لیکن یہاں اس آپشن اس سوال کے اندر اسم کہا گیا ہے، مخصوص کیا گیا ہے، اس لیے یہ اسم کے ساتھ مخصوص ہے. تو اس کے بعد ہے للتانیث علامات، یہاں پہ پھر جو اوپر ایک علامت بتائی گئی ہے 3 علامات میں سے یہاں پہ دوسری بتائی جا رہی ہے ومنها، کہ الف التانیث المقصورہ، الف التانیث الممدودہ، تاء التانیث المتحرکہ. یہاں پہ تینوں اکٹھی کی ہیں، کلھا صحیح، کہ یہ تینوں علامات ہیں اس کی تاء تانیث کی. الف مقصورہ، الف ممدودہ، جس طرح کبرا، حبلہ، اور تاء تانیث المتحرکہ جس طرح جویریہ. اس کے بعد ہے ينقسم الاسم من حيث العدد الى 3 اقسام. عدد کے اعتبار سے اسم کی تقسیم بتائی جا رہی ہے کہ عدد کے اعتبار سے اسم 3 قسموں پر تقسیم کیا جاتا ہے. پہلی قسم مفرد، دوسری قسم تثنیہ، اور تیسری قسم جمع. جی، یہاں پھر آگے وہ قسمیں بھی آ گئی ہیں جو میں نے ابھی بتائی ہیں. یہ پہلی قسم ينقسم الاسم من حيث العدد الى اقسام، اسم جو ہے عدد کے اعتبار سے کچھ اقسام کی طرف تقسیم ہوتا ہے. اس کی پہلی قسم جو ہے وہ ہوگی مفرد. ينقسم الاسم من حيث العدد الى اقسام، پھر آگے دوسری قسم آ رہی ہوگی کہ دوسری قسم جو ہے مثنی، یہ تثنیہ ہو گیا 2 کا ہونا، مفرد 1، مثنی 2، اور جمع 3 یا 3 سے زیادہ، کلاہما صحیح، یہ دونوں کو اکٹھے کیا. اس کے بعد ہے للجمع انواع منها جمع المذکر السالم. یہاں جمع کی جو انواع ہیں وہ بتائی جا رہی ہیں. پہلی قسم ہے جمع المذکر السالم. مذکر سالم کا مطلب ہے ایسی جمع جس کے اندر اس کے واحد کو توڑا نہ گیا ہو. جیسے ہمارے پاس مسلمون، یہ واحد ہے، اور آگے اس کی جمع جو ہے یہ مسلم ہوگا مکمل، اس کے بعد آگے جمع کی واو یا نون، واو نون اور یا، جس طرح مسلمون ہو جاتا ہے یا مسلمین ہو جاتا ہے، تو یہ جمع مذکر سالم ہے. سالم کا مراد وہ مفرد اس کا ٹوٹتا نہیں ہے. اس کی آگے تعریف بھی پڑھیں گے مزید. پھر للجمع انواع منها جمع المؤنث السالم، جمع التکسیر، جمع، یہ تینوں قسمیں یہاں پہ جمع کی بتائی گئی ہیں کہ جمع مؤنث سالم اور جمع تکسیر، جمع مذکر سالم. مؤنث سالم بھی وہی جس کی مفرد جو ہے ٹوٹے نہ، جس طرح مسلمتن سے مسلماتن، یا اسی طرح
یہ آگے ہے جمع تکسیر. جمع تکسیر میں جو جمع ہوتی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے، جیسے رجل سے رجال ہو جاتا ہے، تو وہ جمع جو ہے تکسیر کہلاتی ہے، جس میں مفرد کو توڑ دیا جائے. اس کے بعد ہے اختر مما یلی مثالا للجمع المذکر السالم. وہی بات وہاں پہ نیچے جمع مذکر سالم کی مثال موجود ہے، تو یہاں پہ ڈھونڈنی ہے کہ کس عبارت کے اندر موجود ہے. یہ تین عبارتیں لکھی ہیں. پہلے نمبر پہ ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ. یہ مؤمنین جو ہے یہ جمع مذکر سالم ہے، یہ مؤمن سے بنا ہے، اور اس میں مفرد اس کا مومن ہے، اور یہ مؤمنین ہے، یہ ٹوٹا نہیں ہے، اس لیے جمع مذکر سالم ہو گیا. اس کے بعد ہے ان اللہ یحب المحسنین. یوجد فی هذه الآیت. اس آیت کے اندر کون سی جمع موجود ہے؟ تو اس میں محسنین جو ہے جمع مذکر سالم کی صورت میں موجود ہے. اس کے بعد ہے انواع اسم المعرفت ہی سبعۃ. اسم معرفہ کی جو انواع ہیں وہ کتنی ہیں؟ وہ 7 ہیں. اور وہ کون کون سی ہیں؟ پہلے نمبر پہ ہے الضمیر. ضمیر جو ہے یہ اسم معرفہ کی ایک قسم ہے، جسے ہم پروناؤنز کہتے ہیں اس میں انگلش میں. انا، نحن، میں، ہم، تم، یہ ضمیر ہے. دوسرے نمبر پہ ہے العلم، یعنی ایسا کوئی نام جو معروف ہو، جیسے سیب ویہ ہو گیا، تو یہ علم ہو گیا. اس کے بعد تیسرے نمبر پہ اسم موصول، جیسے الذی اور اللذان. چوتھے نمبر پہ معرف باللام، کوئی اسم جس کے ساتھ الف لام داخل ہو جائے، جیسے الرجل. اور پانچویں نمبر پہ معرف بالندا، جس کے ساتھ یا لگ جائے، جیسے یا رجل، تو یہ بھی ہو گیا. اس کے بعد چھٹے نمبر پہ المضاف الی معرفہ، کہ معرفہ کی طرف کوئی لفظ مضاف ہو جائے تو وہ بھی جو ہے وہ بھی معرفہ کی اسم معرفہ کی ایک قسم ہے، جیسے کتاب الزیدن، تو یہ ہو گیا. اس کے بعد اسم الاشارہ 7ویں نمبر پہ، کہ حاذا، حاذان، یہ بھی اسماء ہیں اور معرفہ اسم معرفہ کی اقسام میں سے ہیں. آگے وہ جو میں نے بتائے ہیں ابھی وہ آ بھی رہے ہیں میرے خیال میں. یہ اسم المعرفت انواع منہا اسم الموصول. اس معرفہ کی انواع میں سے ایک اسم موصول ہے جو ابھی میں نے بتایا ہے. اچھا، یہ صرف ایک ہی آئی ہے میرے خیال میں. اس کے بعد ہے اسم وضع لتعیین مسماہ بذاتہ دون حاجت الی قرینۃ خارجۃ عن لفظہ یسمى اسم العلم. یہ اسم علم کی تعریف کی جا رہی ہے کہ ایسا اسم جو وضع کیا گیا ہو کسی ذات کے خاص نام کے ساتھ متعین کیا گیا ہو، دون حاجت الی قرینۃ خارجۃ عن لفظہ، وہ جو اس ذات کا نام ہے جس کا وہ، تو اس اسم علم کے لینے سے اس کے کسی اور خارجی اشارے کی ضرورت نہ پڑے، کسی اور قرینے کی ضرورت نہ پڑے، وہ سمجھ آ جائے. مثال کے طور پہ سیب ویہ میں نے کہا، تو اب یہ سیب ویہ سے مراد نحوی ایک بہت بڑے ادیب تھے، تو جب سیب ویہ کہا گیا تو یہ سمجھ گیا کہ یہ اسی کا ہی، تو یہ اسم علم ہو گیا. اسی طرح کسی علامہ اقبال کہہ لیں، تو علامہ اقبال بے شک بہت سارے لوگوں کا نام ہوگا اقبال، لیکن جب علامہ اقبال کہا جاتا ہے تو سمجھ آ جاتا ہے کہ ایک خاص جو ہے مخصوص شخصیت ہے، تو یہ اس کا نام ہے. تو یہ ایک خاص ذات کے ساتھ جو نام منسلک ہو جائے اور وہ اس میں علم بن جاتا ہے، تو اس کے لیے پھر کسی اور قرینے کی حاجت نہیں رہتی، وہ صرف نام لینے کی ضرورت ہوتی ہے، سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ کس کا نام ہے. جس طرح علامہ اقبال یا قائد اعظم یا اس طرح کوئی بھی مشہور نام لے لیں. اس کے بعد ہے کل اسم معرب آخرہ الف لازمۃ یسمى المقصور. ہر وہ اسم معرب جس کے آخر میں الف ہو وہ اسم مقصور کہلاتا ہے. کیا مطلب؟ جس طرح
یہ ہمارے پاس لفظ کے کبرا، تو یہ اسم مقصور وہ ہوتا ہے جو جس کے آخر میں چھوٹی اے لکھی جائے اور اوپر ایک چھوٹا سا کھڑا زبر لگایا جائے، جس طرح عیسیٰ، موسیٰ ہو گیا. تو یہ ہر وہ اسم جو ہے معرب ہو، اس کے آخر میں الف لازمہ ہو، تو اس اسم کو اسم مقصور کہا جاتا ہے. اس کے بعد ہے کل اسم معرب آخرہ یاء لازمۃ مکسور ما قبلہ یسمى المنقوص. ہر وہ اسم جو معرب ہو اور اس کے آخر میں یا لگائی گئی ہو لازمی طور پہ، وہ اس کا مکسور ما قبلہ، وہ جو یا جو ہے اس کا ما قبل جو ہے اس کے اوپر کسرہ ہو، جیسے منقوص ہو جائے گا، وہ منقوص جیسے القاضی، تو یہ اسم منقوص ہے. قاضی یہ ذات کے نیچے کسرہ ہے اور آگے یا ہے. تو اسم معرب ہو، ایسا اسم جو بھی معرب اسم ہو، مبنی نہ ہو، حالت تبدیل کرتا رہتا ہو، تو اس کے آخر میں اگر یا لازم ہو اور وہ اس کے پیچھے مکسور ما قبل ہو، جو اس کے پیچھے لفظ ہو اس کے نیچے کسرہ ہو، تو اس کو اسم منقوص کہا جاتا ہے. اس کے بعد مرفوعات الاسماء کثیرۃ. مرفوعات الاسماء کی بات ہو رہی ہے کہ اسماء کے اندر بہت سارے اسماء ایسے ہیں جیسے مرفوعات کہا جاتا ہے، منصوبات ہیں، مجرورات ہیں. تو مرفوعات میں ان میں سے دو یہاں پہ لکھیں گے، المبتدا والخبر، کہ یہ مرفوعات کا مطلب جن کے اوپر ہمیشہ ضمہ آتی ہو، پیش آتی ہو، وہ محلی طور پہ پیش آئے یا ظاہری طور پہ پیش آئے، ہر صورت میں اس کے اوپر ضمہ ہوتی ہے. محلی مطلب بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ مبنی ہوتا ہے وہ اسم، لیکن وہ ہوتا مرفوع ہے، وہ قواعد کے اعتبار سے اس کے اوپر ضمہ ہوتی، جیسے ہوا رجل. اب یہ ہوا جو ہے یہ مبتدا ہو جائے گا، لیکن ہوا واو کے اوپر یہاں پہ زبر دکھائی دے رہی ہے، لیکن اصل میں اس کے اوپر رفع ہی ہے جو محل رفع میں ہے. تو بہرحال یہ مبتدا خبر ہو گیا. اس کے بعد ہے مرفوعات الاسماء کثیرۃ منہا نائب الفاعل. یہ دوسرے مرفوعات دو اوپر بتائیں، تیسرا مرفوع ایک بتایا گیا کہ نائب الفاعل جو ہوتا ہے وہ بھی مرفوعات الاسماء میں سے. نائب فاعل کہتے ہیں فعل کے نائب کو، جو جس طرح ضرب زید، یا ضرب جو ہے فعل مجہول ہے، آگے زید جو ہے نائب الفاعل ہے. اس کے بعد ہے للخبر انواع منہا مفرد، کہ خبر جو ہوتی ہے جس طرح مبتدا ہوتا ہے جملے کے شروع میں، پھر اس مبتدا کے آگے ضرور اس کی خبر آتی ہے، تو خبر جو ہے انواع منہا مفرد. تو خبر کی جو اقسام ہیں ان میں سے ایک مفرد بھی ہے. کبھی کبھی خبر جو ہے جمع بھی آتی ہے، لیکن یہاں پہ مفرد کا بتایا گیا ہے. تو آگے یہ للخبر انواع سے پھر اس کی دوسری انواع بھی بتائی جا رہی ہیں خبر کی، کہ خبر کبھی کبھی مفرد ہوتی ہے، جیسے مثال کے طور پہ الرجل طویل، کہ وہ آدمی لمبا ہے، تو یہاں پہ یہ طویل مفرد ہے. جملۃ اسمیۃ و فعلیۃ، کبھی کبھی خبر جملہ اسمیہ بھی بن جاتی ہے یا جملہ فعلیہ بھی بن جاتی ہے خبر جو ہے، یا پھر تیسرے نمبر پہ شبہ جملہ بھی بن جاتی ہے. یہ تینوں چیزیں ٹھیک ہیں. اس کے بعد ہے مستقبلک من صنع یدک الخبر فی هذه الجملہ. اس جملے کے اندر خبر کیا ہے، کیا بن رہی ہے؟ تو خبر اس جملے میں شبہ جملہ ہے. مستقبلک یہ مبتدا ہوگا، من صنع یدک یہ جو ہے خبر ہے اور یہ شبہ جملہ ہے. من صنع یدک شبہ جملہ کہتے ہیں جملے کی شبہ دے رہا ہے، لیکن پوری طرح یہ جملہ نہیں ہوتا ہے. من صنع یدک کہ تمہارا مستقبل تمہارے ہاتھ سے بنایا ہوا ہے. اس کے بعد ہے یجب تقدیم الخبری علی المبتدا فی مواضع من اکثرها استعمالا، کہ خبر کا مقدم کرنا مبتدا کے اوپر کچھ مواضع میں واجب ہوتا ہے. من اکثرها استعمالا، ان میں سے ایک یہاں پہ یہ جو اکثر جو ہیں استعمال ہوتے ہیں ان میں سے یہ ایک لکھا گیا ہے. کیا مطلب خبر کا مقدم کرنا؟ اب
مبتدا ہمیشہ پہلے آتا ہے جہاں سے ابتدا ہوتی ہے، مبتدا اس لیے اس کو کیونکہ ابتدا ہوتی ہے، جیسے الرجل جمیل، ان کے آدمی خوبصورت ہے تو الرجل مبتدا ہو گیا، جمیل اس کی خبر ہوگی۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خبر کو پہلے لایا جاتا ہے اور مبتدا بعد میں آتا ہے، اور کبھی یہ جائز ہوتا ہے، کبھی یہ واجب ہوتا ہے قواعد کے اعتبار سے، یجب تقدیم الخبر، خبر کو پہلے لانا واجب ہوتا ہے۔ وہ کب ہوتا ہے؟ یہاں پہ نیچے دیکھیں، ان یکون الخبر شبہ جملۃ والمبتدا نکرۃ، کہ خبر جب شبہ جملہ ہو اور مبتدا نکرہ ہو، ایسی صورت میں پھر خبر کو جو ہے مقدم لگایا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں من صنع یدی کا، یہ جو ہے اوپر مثال ہمارے پاس موجود ہے، یہ خبر شبہ جملہ ہے، لیکن مستقبل کا یہ جو ہے یہ مبتدا ہے، لیکن یہ مبتدا نکرہ نہیں ہے، یہ کاف کی طرف مضاف ہے، اس لیے یہ معرفہ ہے۔ اگر یہ مضاف نہ ہوتا، یہ معرفہ ہو جاتا، تو پھر اس کو خبر کو پہلے لاتے اور اس کے مبتدا کو بعد میں لاتے۔ اس کی مثال جس طرح فی الجامعۃ مکتبۃ، اب مکتبہ جو ہے یہ مبتدا ہے، فی الجامعہ یہ خبر ہے، لیکن مبتدا بعد میں آ رہا ہے، خبر کو پہلے لایا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مکتبہ جو ہے یہ نکرہ ہے، جب مبتدا نکرہ ہو اور فی الجامعہ یہ شبہ جملہ ہے، جب خبر شبہ جملہ ہو اور مبتدا نکرہ ہو تو ایسی صورت میں مبتدا کو بعد میں لایا جاتا ہے۔ تو اس کی ایک مثال یہ فی الجامعۃ مکتبۃ، یا اس طرح کہہ رہے ہیں فی الحقیبۃ کتاب، یا فی الطاولۃ کتاب، کوئی بھی جملہ اس طرح کا بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے یجب تقدیم الخبر علی المبتدا فی مواضع من اکثرها استعمالا، کہ خبر کا مقدم ہونا واجب ہے مبتدا پر، فی موازن کچھ موازن، من اکثر یا استعمال، ان میں سے اکثر جو استعمال ہوتے ہیں۔ یہ یہاں پہ ایک اور وہ جگہ بتائی جا رہی ہے، وہ قانون بتایا جا رہا ہے کہ جب ایسا ہو تو تب خبر مقدم ہوگی۔ ان یکون فی المبتدا ضمیر یعود علی بعض الخبر، کہ خبر جو ہے مقدم کرنا واجب ہوتا ہے تب جب مبتدا میں ایک ایسی ضمیر ہو جو خبر کی طرف لوٹ رہی ہو، ایسی صورت میں خبر کو مقدم کیا جائے گا اور مبتدا کو مؤخر کیا جائے گا، کیونکہ اس کے اندر ایک ضمیر موجود ہے جو خبر کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اس کی مثال فی المدرسۃ تلامیذها، یہ فی المدرسہ خبر ہو گیا، تلامیذ مبتدا ہو گیا، آگے ہا جو ہے یہ خبر کی طرف لوٹ رہا ہے، مدرسے کی طرف لوٹ رہا ہے، یہ اس کی مثال ہو گئی۔ علم الصرف والنحو کے حوالے سے اگر یہ لیکچر آپ کو مفید لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔